میاں مون حاضر خدمت ہے جی. لفافہ شو لے کر بات کرتے ہیں سینٹ الیکشن کی. یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے ہیں اور اس جیت کو اس طرح سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سینٹ کا پورا الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن آج کی جو ہے پاکستان میں وہ جیت چکی ہے. تو یہ ان کی کامیابی ہے کہ جس طرح انہوں نے اس جیت کو پورٹرے کیا ہے یا اس الیکشن کو پورٹرے کیا ہے, پی ٹی آئی کو بیک فٹ پر جانا پڑا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کون جیتے, ایک ہار چور جیتے یا آئی ایم ایف کا نمائندہ جیتے. Obviously it was a very poor selection on part of عمران خان. یہ ہم ضرور کہیں گے یہاں کہ ان کو کسی اور بندے کو یہ ٹکٹ دینا چاہیے تھا, اپنے کسی پرانے ورکر کو دینا چاہیے تھا. ہماری پوری کی پوری ہمدردیاں, ہماری پوری کی پوری سپورٹ, بلکہ بہت زیادہ لوگوں کی سپورٹ مل سکتی تھی ان کو, لیکن انہوں نے چوز کیا آئی ایم ایف کا آدمی. مطلب اوپنلی ہی از ناٹ آور اون. وہ پی پی کے زمانے میں بھی اور باقی مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی اور اب پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی وہ کس کے آدمی ہیں, یا اس قسم کے اور بھی ہیں بہت سارے جو ہمارے لوگ نہیں ہیں, وہ پلانٹ کیے جاتے ہیں ہم جیسے کنٹریز میں, تو وہ آدمی ہیں. لیکن بات ہے جو کرنے والی وہ یہ ہے کہ بڑی خوشی منائی جا رہی ہے. خوشی منانی بھی چاہیے انہیں, کیونکہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا. بات تو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جیتے تو گالیاں اداروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی پڑتی ہیں, لیکن جب پی ٹی آئی ہارے تو گالیاں صرف پی ٹی آئی کو, مطلب یہ کیا دھرا سارا پی ٹی آئی کا ہے, ان سے نہیں ہو سکا یا انہوں نے کیا ہے, اداروں کا ان میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بحث کے اوپر. ہم بھی بات کرتے ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے سوشل میڈیا کو, پوسٹیں آ رہی ہیں, لیکن لب لباب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو ان میں سے نکل کر آتا ہے, جو کچھ پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بکے, یہ بات کی جا رہی ہے ادھر سے یا ادھر سے, مطلب کانوں ادھروں پھاڑ لو یا ادھروں پھاڑ لو, پی ٹی آئی والے بکے. تو ٹھیک ہے بکے ہیں, سب کو پتہ ہے بکے ہیں وہ. یہ کون لوگ ہیں جو بکے ہیں؟ او بھائی یہ آپ ہی کی پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, یہ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جناب ساڈے بندے توڑ لے, الیکٹیبلز لے گئے ہمارے جہازوں میں بٹھا کر, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ بھائی یہ کوئی عمران خان کے اپنے لوگ تو یا تو چھوڑ چکے یا چپ کر کے بیٹھ چکے, یہ آپ ہی کے لوگ ہیں جو بکے ہیں. تو یہ اس بات کو دیکھنا چاہیے آپ کو. دوسری بات جو چل رہی ہے وہ یہ ہے چیئرمین سینٹ کے لیے جب ووٹنگ ہوئی تھی خفیہ تو وہ تو ٹھیک تھی ہیں, آج جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو بھائی اس کو کون صحیح کہتا تھا؟ جو چیئرمین سینٹ صاحب کے لیے ہوئی تھی, صادق سنجرانی صاحب جو جیتے تھے, تو کون صحیح کہتا تھا؟ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے جو بہت زیادہ مطلب ان کے جو ممبرز ہیں جو عمران خان کو نواز شریف کی طرح, جیسے نواز شریف کی پارٹی میں لوگ ہیں جو نواز شریف کو امیر المومنین مانتے ہیں, تو وہ کہتے ہوں گے یار ہم تو نہیں کہہ رہے تھے, جو غلط بات ہے جو اس وقت تھی غلط بات وہ آج بھی غلط ہے, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے. اس وقت بکے جو لوگ انہوں نے غلط کیا, آج جو لوگ بکے وہ بھی غلط ہوا. تو یہ بات کرنی کہ جناب آپ کے لوگ بک گئے, او بھائی یہ بکنے والے ہی ہیں, یہ سارے بکنے والے ہیں, کس پارٹی میں بکنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ سارے بکنے والے لوگ ہیں. اچھا جی,
جہانگیر ترین خرید کر لائے تو ٹھیک ہے، زرداری اور نواز لائیں تو غلط ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جہانگیر ترین اپنے جہازوں میں بٹھا کے لاتا تھا تو آپ بغلیں بجاتے تھے. او بھائی پھر وہی بات ہے کہ وہ بھی غلط تھا اور آج یہ ہوا یہ بھی غلط ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، عام آدمی تو یہی کہے گا جس کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے نا، ہماری پہلی محبت پاکستان ہے. باقی یہ پارٹیاں ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی اگر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے، دیٹس آل اوکے، لیکن ہماری پہلی جو ہے محبت وہ پاکستان ہی ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور بات بڑی جناب چل رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا ہار چوری والا معاملہ ایک فسانہ ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی حقیقت وغیرہ نہیں ہے. تو بھائی یہ بھی آپ پی ٹی آئی والوں کو نہ سمجھائیں یا آپ ایک عام جو بندہ ہے اس کو نہ سمجھائیں. یہ کھپ کنے پائی سی، وہ کھپ ڈالنے والے تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ ذرا گردن موڑ کے دیکھیں تو مریم نواز کھڑی ہوں گی. آپ سعد رفیق کو سمجھائیں، یہ آپ مسلم لیگ نون والوں کو سمجھائیں، یہ انہوں نے کھپ پائی سی جناب، ہار چوری ہو گیا. ہم اس بحث میں جاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا. بھائی آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہار چوری گیلانی صاحب ہار چور ہیں، تو یار یہ ہمیں نہ سمجھائیں، ایک عام آدمی کو نہ سمجھائیں، ایک پڑھے لکھے بندے کو نہ سمجھائیں. وہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھائیں. آپ مسلم لیگ نون والوں کو سمجھائیں. آپ انہوں نے کھپ پائی سی اس ویلے، انہوں نے مطلب آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا کہ یار وہ چور ہے، چور ہے، اینو کڈو، اسمبلی چو کڈو، اس کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا وزیر اعظم ہے. تو یہ تو بھائی آپ ان کو سمجھائیں. بات میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں گندے لوگ موجود ہیں، بالکل موجود ہیں، ہر پارٹی میں موجود ہیں. کس پارٹی میں موجود نہیں ہیں؟ لیکن بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کس پارٹی نے اپنے غلط یا کرپشن زدہ گندے انڈوں کو نکالنے کی کوشش کی. پی ٹی آئی نے کی. انہوں نے اپنے مطلب آپ اگر آپ کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، آپ کا جے یو آئی فے گروپ سے تعلق ہے، آپ بھی یہ بات مانیں گے کہ انہوں نے اپنے بندے نکالے. آپ نے کوئی بندہ اپنا نکالا کبھی آپ بتا دیں نون لیگ کا کوئی منسٹر ہو، کوئی عام جو ہے وہ ایم این اے ایم پی اے ہو، وہ نکالا ہو؟ آپ بتائیے مجھے. کوئی آج تک نہیں نکالا. آپ نکال سکتے ہی نہیں، کیونکہ کرپشن آپ کی پرابلم ہے ہی نہیں. آپ کی پرابلمز اور ہیں، آپ کی کرپشن پرابلم نہیں ہے. کرپشن پہ آپ نے مطلب آپ کا تو یہ حال تھا، ایک ایم پی اے نے ایک ٹیچر کی ٹانگیں توڑ دیں، اور یہ خبر ان دنوں میں مین پیج پر چھپتی رہی، اور وہ ایم پی اے تھا پی ایم ایل این کا. اس نے ایک گاؤں کے ٹیچر کی ٹانگیں توڑ دیں اور اس کو کھیتوں میں پھینک دیا. آپ نے تو اس کو نہیں نکالا یار. آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں. ایک بندہ اگر کھڑا ہو ہی گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب بھی یعنی کہ ہم تقریباً ہماری پہلی محبت، میں پہلے تو یہ بتا دوں، ہماری پہلی محبت پاکستان ہے. ہم پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. سارے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی اتنا کوئی تعلق ہے نہیں جتنا کچھ لوگوں کا پی ایم ایل این سے ہے، اور وہ شو بھی کرتے ہیں. اچھا، ہم جب بھی اس پارٹی سے متنفر ہوتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں کہ یار ہن ذرا عمران خان وہ کم کر نہیں رہا جڑا انہوں کرنا چاہیے سی یار، مطلب اے کم ساڈے جڑا ذہن دے حساب نال جڑا کم سی نا وہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اچھا، اسی وقت آپ کچھ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ سانوں اودے نال محبت پیدا ہو جاندی. ہوا یہ کہ ہم اس کے خلاف ہو رہے تھے، ہمارے ذہن بن رہے تھے کہ نہیں، کیونکہ ہمارا تو جیسے میں نے کہا ہے، ہمارا تو پاکستان ہے جناب، ہماری محبت تو پاکستان ہے.
تو جب وہ 2.5 سال گزر گئے وہ کام، اچھا سینٹ کا الیکشن آ گیا، اس نے کہا کہ جناب یہ خفیہ ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اس سے لوگ بکتے ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں بات چلے گی، آپ سارے کے سارے چوری کے لیے، کرپشن کے لیے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں کھڑے ہو گئے۔ اب بتائیے میں کس کا ساتھ دیتا؟ میں کرپشن کو روکنے والے کا ساتھ دوں یا کرپشن کے ساتھ کھڑے ہو کر کرپشن کرنے والے کا ساتھ دوں؟ آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں، ٹھیک ہے نا؟ وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ پوزیشن بٹ اٹ واز ویری ایزی ٹو ٹیک سائڈز ود۔ ہم نے سائڈ لی، ہم نے ہمارے جیسے اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ نہیں یار عمران خان تو صحیح کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں یہ ثابت ہوا، اور آپ آج ہمیں آ کر یہ کہیں کہ جناب جمہوریت جت گئی۔ اور یار وہ تو پہلے ہی کہنا سی، وہ تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا، یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ اس سے یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن آپ چونکہ کرپشن کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں، آپ کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کرپشن ہی آپ کو سوٹ کرتی ہے۔ کرپشن ہے تو آپ ہیں، اگر کرپشن ختم ہو گئی تو آپ ختم ہو گئے۔ یہ عمران خان بھی جانتا ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کیا، اور آج آپ کی جیت، آپ کو مبارک ہو جی، ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔